لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین جلسہ، یہاں پر جو پروگرام ہو رہا ہے شاید یہ آواز پورے گاؤں میں پہنچ رہی ہو، لیکن آپ لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا ہے کہ گاؤں کے سارے لوگ یہاں موجود ہیں. اتنی دیر سے جو نعتیں پڑھی جا رہی تھیں یا بیانات ہو رہے تھے یا جو پروگرام یہ رکھا گیا ہے، ہر ایک چیز کا مقصد ہے اور بے مقصد کوئی چیز ہے نہیں. ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی کہ یہ جو دینی پروگرام ہو رہا ہے یہاں پر جو ہے دین کی باتیں بتائی جائیں گی، قرآن اور حدیث کی باتیں بتائی جائیں گی اور ان باتوں کو سننے کا اور کہنے کا مقصد ہے اس پر عمل کرنا. علماء اسی لیے آئے ہیں آپ کو سنانے کے لیے، اور آپ کی حاضری یہاں ہوئی ہے سننے کے لیے، اور سننے کے بعد کہنے کے بعد سب کو اس پر عمل کرنا ہے. اسی نسبت پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے. لہذا سب سے پہلے ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم جو باتیں سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سننے کی اور ہم کو جو ہے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرما دے. عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے کوئی بہت لمبا چوڑا بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اور مذاکرے کے طور پر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. آپ ذرا سا کسی بھی چیز کو اٹھا کر دیکھ لیں. جیسے میں نے آپ کی طرف یہ اشارہ کیا کہ آپ کی تعداد کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا ہے کہ گاؤں میں اتنے ہی آدمی ہیں. اسی طرح آپ کسی بھی عمل کو دیکھیں، اس سے جو ہے عمل کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا. آپ نے احادیث کے اندر سنا ہوگا، علماء کے بیانات کے اندر سنا ہوگا کہ جہاں پر اللہ کا اور اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے تو ایسی محفلوں کو فرشتے جو ہے گھیر لیتے ہیں اور رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے، اور ایسی مجلسوں کے اندر بیٹھنے والوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایسی محفلوں پر اللہ کی مغفرت کے وعدے ہیں. جی ہم اور آپ سنتے ہیں، بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اگر اس بات کا یقین ہمارے دل کے اندر ہے تو آخر ہم ایسی محفلوں کو چھوڑ کر کیوں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم ایسی محفل میں حاضر نہیں ہو رہے؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہم نے جو ہے سب سے پہلے ہی اس کی اہمیت کو گرا دیا ہے. ہم نے اللہ کی اور اللہ کے نبی وقت کی بات کی اہمیت اپنے دل کے اندر سے پہلے ہی نکال دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے عمل کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آدمی دنیا کے اندر کوئی بھی عمل کرتا ہے، زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرتا ہے، وہ اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، اس پر کچھ گواہ مقرر ہو جاتے ہیں. ایسے گواہ جن کا جھٹلایا جانا غیر ممکن ہے، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. کوئی انسان کسی زمین کے اوپر نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو
उस अमल की गवाही देगी। यौमा तुहद्दिसु अखबारहा, वो जमीन खबर को बयान करेगी, बताएगी कि इस शख्स ने इस जगह पर जो है सजदा किया था, नेक अमल किया था। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई इंसान किसी जमीन के ऊपर कोई बुरा फेल करता है, कोई गलत काम करता है, तो बिल्कुल उसी तरह वो जमीन कल कयामत के दिन इस बात की गवाही देगी कि इस इंसान ने मेरे ऊपर इस अमल को किया था। और वो ऐसा गवाह होगा जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। वो जमीन गवाही देगी इस बात की। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है हम ईमान वाले मुसलमान, हमारी औलाद की जिंदगी इतनी लापरवाही की नजर हो चुकी है जिसको बयान नहीं कर सकते, जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। हमारे किसी भी अमल के अंदर जान बाकी नहीं है। हर अमल हमारा कोताही और लापरवाही की नजर हो जाता है। ये पूरे गांव के लोगों को मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है और अल्लाह के नबी की बात को बताने के लिए इकट्ठा हुए हों, तमाम की तमाम आवाम को, तमाम के तमाम लोगों को वहां पर जो है झूक दर झूक हाजिर हो जाना चाहिए और अपने नबी की बात को, अपने अल्लाह की बात को पूरी मोहब्बत के साथ सुनने के लिए जो है तैयार हो जाना चाहिए। सबको इकट्ठा होकर के जो है इन बातों को सुनना चाहिए और अपने लिए कोई लाहे अमल तैयार करना चाहिए। हर जगह का यही प्लान है, हर जगह का यही प्रोग्राम है कि आदमी दुनियावी कामों के अंदर अपने वक्त को कुर्बान कर रहा, दुनियावी कामों के अंदर अपना वक्त दे रहा है। लेकिन जहां पर दीन का मसला आता है तो हम इतने कमजोर हो जाते हैं, इतने नहीं हो जाते हैं कि जैसे हम किसी लायक बाकी ही नहीं रहे, कुछ करने के लायक नहीं रह गए। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने कुरान की छोटी सी आयत पढ़ी आप हज़रात के सामने, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक्त तक नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी महबूब चीज को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान न कर दो। आप हज़रात के सामने ये बात है कि ये महीना जो है वो ज़िलहिज्जा का महीना है और आज 11 तारीख है, कुर्बानी का ये महीना। अभी आप हज़रात ने कुर्बानी की है, जानवर की कुर्बानी की है। बहुत से वाक़यात आप हज़रात ने सुने होंगे, उलमा बयान करते हैं, बताते रहते हैं कुर्बानी का पूरा वाक़या। हज़रत इस्माइल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात आप सुनते होंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर भी कुर्बानी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों का इम्तहान लिया है, उनसे कुर्बानी ली है और रहती दुनिया के अंदर आने वाले तमाम इंसानों से अल्लाह तबारक व तआला हर रोज कुर्बानी मांगते हैं, हर रोज कुर्बानी उसकी ली जाती है, चाहे वो कुर्बानी वक्त की हो, चाहे वो कुर्बानी जान की हो, चाहे वो कुर्बानी माल की हो। हमारी औलाद की नजरों के अंदर सिर्फ इतना ही है कि हमने जानवर की कुर्बानी कर दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है अपने बेटे की कुर्बानी कर दी, गर्दन पर छुरी चला दी। अल्लाह को यह अमल इतना महबूब हो गया कि तमाम दुनिया के लिए जो है इस अमल को जो है वाजिब करार दे दिया और हम और आप जो है जानवर की शक्ल में कुर्बानी करते हैं इस अमल को। अभी साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारा खून, तुम्हारा गोश्त, ये जो आप कुर्बानी करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास नहीं पहुंचता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो तुम्हारा तक़वा देखते हैं, तुम्हारी नीयत देखते हैं। चाहे ये कुर्बानी हो, चाहे इसके अलावा कोई भी कुर्बानी हो, चाहे तुम्हारा कोई अमल हो, चाहे तुम्हारे अपने घर की जिंदगी हो, चाहे तुम्हारी बाहर की जिंदगी हो, चाहे तुम्हारा अपनों के साथ मिलना हो, चाहे तुम्हारा गैरों के साथ मिलना हो, चाहे तुम्हारा किसी के साथ मिलना जुलना हो, किसी के साथ लेन देन का मसला हो, तुम्हारे अमल को और तुम्हारी नीयत को अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं। इसलिए मेरे अजीज साथियों, हमको अपनी नीयत को सुधारना होगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयत के ऊपर है। इसीलिए मसाइल बहुत से हैं कुर्बानी के मौके पर जो बताए जा चुके हैं कि वह कुर्बानी जो है आदमी की नीयत किस तरह होनी चाहिए, किस तरह की नीयत होनी चाहिए। इस तरह आदमी जो है जानकारी हासिल करे और जो है उनको अमल में लाने की कोशिश करे। हम जो लापरवाही और सुस्ती वाली जिंदगी गुजारते, मेरे अजीज साथी, ये हमारे लिए हलाकत और तबाही का जरिया है, हमारे लिए नुकसानदेह है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी और हम और आप जानवरों की कुर्बानी देते हैं। जानवरों की कुर्बानी में भी जो है हमारी ये नीयत होनी चाहिए कि हम जो है अल्लाह के नाम पर इस जानवर को ज़ुबा कर रहे
रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं। किस लिए? इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी कर दी थी। ऐसी नियत, बिल्कुल इखलास वाली नियत हो, इखलास वाली नियत हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतना महबूब अमल है, इतना महबूब अमल है कि इन दिनों के अंदर, कुर्बानी के अय्याम के अंदर इससे ज्यादा महबूब कोई अमल नहीं है। सहाबाए किराम ने जो है इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। सहाबाए किराम के वाक़यात, सहाबाए किराम की जिंदगी आज हमको और आपको सुनाई जाती है, लेकिन हम सब सिर्फ सुनते हैं। हम सब लोग सुनते हैं और सुनने के बाद अमल करने की कोशिश नहीं करते। अमल असल है। अमल जब तक जिंदगी के अंदर नहीं आएगा, जब तक हमारी जिंदगी बेकार है। इसलिए मेरे अजीज साथियों, हमको रात को ईमान मिल गया, ईमान मिल गया, इसलिए कि जन्नत में जाने के लिए ईमान शर्त है और जहन्नम से बचने के लिए ईमान शर्त है। हमको ईमान मिल गया है, लेकिन अब उस ईमान को जो है तक़वियत पहुंचाने के लिए, ईमान को कवी बनाने के लिए ईमान की मेहनत करनी पड़ती है। हमको अपने जान माल वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जिस तरीके से जो है सहाबाए किराम ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ये आयत कुरान की नाजिल हुई, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने अपना बाल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, सिर्फ इस आयत को सुनकर। क्योंकि इस आयत के अंदर ये है कि तुम नेकी नहीं हासिल कर सकते जब तक अपनी महबूब चीज को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान न कर दो। उन्होंने फौरन इस आयत के ऊपर अमल किया है, इस आयत के ऊपर। लेकिन मेरे अजीज साथियों, हम और आप कितनी आयतें सुनते हैं, कितना कुरान सुनते रहते हैं, कितने वाद नसीहत और बयानात सुनते रहते हैं, लेकिन हमारे जो है हमारे ऊपर जो नहीं रेंगती, हम अमल के लिए खड़े नहीं होते। बड़े बड़े अमल को छोड़िए, हमारी जिंदगी तो नमाजों से खाली, हमारी जिंदगी के अंदर तो नमाज ही नहीं है। एक ईमान वाला और वो नमाज से दूर हो, उसकी जिंदगी के अंदर नमाज ना हो, तो अंदाजा लगाओ कितना दूर है इस्लाम से, कितना दूर है इस्लाम से। और जिसकी जिंदगी के अंदर नमाज है, वो नमाज को सीखने की कोशिश न करे तो उसकी नमाज की सिर्फ शक्ल बाकी है, नमाज की हकीकत उसके अंदर नहीं है। हम इतने लापरवाह हो गए, हम इतने लापरवाह हो गए कि हमारे किसी अमल से कुछ भी नहीं होता। जो नमाज पढ़ने वाला है उसकी नमाज खोखली, जो नमाज से दूर है वो तो नमाज से दूर ही है। इसलिए मेरे अजीज साथियों, मैं तमाम हजरात से इस बात की जो है दरखास्त करता हूँ कि जो हजरात नमाज पढ़ते हैं वो नमाज को सीखने की कोशिश करें, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो इस हदीस पर अमल करें। फरमाया ला हज़्ज़ा फिल इस्लाम लिमन ला सलात लह, ला हज़्ज़ा फिल इस्लाम लिमन ला सलात लह। इस्लाम में उसका कोई हिस्सा ही नहीं, इस्लाम में उसका कोई हिस्सा ही नहीं जो नमाज न पढ़ता हो। अब वो लोग जरा ध्यान दे जो नमाज की पाबंदी नहीं करते, और हदीस के अंदर लिखा हुआ है कि जो है नमाज जो नहीं पढ़ेगा उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। अब अंदाजा लगाओ, हमें नमाज की पाबंदी नहीं करनी चाहिए भाई, ये ईमान वालों के लिए तो है। ईमान वाला इस बात को समझे कि भाई नमाज की पाबंदी हमारे लिए शर्त हो गई, जरूरी है। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारा इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं होगा। और जो लोग नमाज को सीखते नहीं, वो तमाम उन वाक़यात को देखें जो सहाबा किराम के वाक़यात हैं कि उनके मसाइल 2 रकअत नमाज से हल हो जाते थे। और आज हमारा कोई एक भी मसला नमाज के जरिए से हल नहीं होता। आपने बारहा सुना होगा कि जो है एक काफिला जा रहा था सहाबा किराम का, उसमें से एक सहाबी का खच्चर जिसका इंतकाल हो गया रास्ते के अंदर उस खच्चर का इंतकाल हो गया। उन सहाबी जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि उन सहाबी ने जरा सा भी अपने तमाम साथियों को रोका नहीं, बल्कि साथियों को जाने की इजाजत दे दी। फरमाया कि आप लोग चलिए और मैं आपसे मिल लूंगा करके। काफिले वाले चले गए। काफिले वाला कोई रुक करके ये नहीं कह रहा है हमारी तरह कि आप हमारी सवारी पे सवार हो जाइए, ये तो खच्चर मर चुका है। ऐसा कमजोर यकीन नहीं था उन लोगों का। हमारा और आप पर जिस तरह का यकीन है, जरा सी कोई परेशानी वाली बात होगी तो हम उसका पूरा इंतजाम पहले से बनाने की कोशिश करते हैं। वो सहाबी रसूल जिन्होंने जो है काफिले को भेज दिया और उन्होंने 2 रकअत नमाज पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन उस खच्चर को जिंदा कर दिया और उसी खच्चर के ऊपर सवार होकर वो सहाबी रसूल अपने काफिले से जा मिले। अंदाजा लगाओ वो नमाज थी कि जिस नमाज के ऊपर मसला उनका हल हो जाता था। उनका पूरा यकीन था, उन्हें इस बात को सोचने की जरूरत नहीं थी कि अगर ये खच्चर जिंदा ना हुआ तो मैं अपने काफिले से कैसे मिलूंगा। ये जो अगर है ये कमजोर कर रहा है, उन पे अंदर ये अगर नहीं था। उन्हें इस बात का कामिल यकीन था कि इस खच्चर को तो जिंदा होना ही पड़ेगा, ये खच्चर तो जिंदा होगा ही। जब मैं अपने मालिक के सामने अपने हाथों को उठाऊंगा
تو مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ میرا مالک میرے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرے گا، یہ خچر زندہ ہو کے رہے گا اور میں اپنے قافلے سے مجھے کامل یقین ہے کہ جا ملوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمارا تو کسی بات کے اوپر یقین ہی نہیں باقی رہ گیا۔ اگر یقین بن جائے تو آدمی جو ہے عمل کو سدھارنے کی کوشش کرے، عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ جس طریقے سے جو آدمی عمل کر رہا ہے 60-70 سال کی زندگی گزر جائے وہی عمل چلتا چلا جا رہا ہے، اس کے اندر ذرا سی بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کے اعمال کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر، اس کے تمام معاملات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے اندر تبدیلی آنا چاہیے، ہمارا یقین بڑھنا چاہیے۔ بتایا کہ جو ہے ایمان 3 طریقے کی ہوتا ہے، ایمان کی سطح 3 ہوتی ہیں۔ ایک تو نبیوں کا ایمان، ایک جو ہے صحابہ، ایک جو ہے انسانوں کا، عام انسانوں کا ایمان، اور ایک فرشتوں کا ایمان۔ نبیوں کے ایمان کی یہ حالت ہے کہ وہ ایمان ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے، اور جو ہے فرشتوں کا ایمان ایک سطح پر باقی رہتا ہے، اور ہمارا اور آپ کا ایمان جو ہے گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ جب آدمی اعمال سے لگتا ہے، اس کے اندر ایمان اور یقین بننے لگتا ہے، تو اعمال جو ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اعمال اس کی زندگی کے اندر آنے لگتے ہیں۔ لیکن جب ہم ایمان کمزور ہوتا ہے، اعمال سے ہم دور ہونے لگتے ہیں، تب کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہمارا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس بات کا ہمیں احساس ہوتا ہے، اس بات کا احساس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آدمی جو ہے غور نہیں کرتا، آدمی غور نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ کو سب کو جو ہے اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہمیں جو ہے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنی زندگی سدھارنے کے لیے پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کا یہ ماحول ہے کہ جتنے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے ترقی کرتے چلے جاؤ گے، مگر دین میں جو ہے ترقی جب حاصل ہوگی جب ہم بالکل پیچھے چلے جائیں گے۔ صحابہ کی زندگی جب ہمارے سامنے ہوگی تو پھر ہم جو ہے دین کے اندر ترقی کر سکیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیاب کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیاب کر دیا۔ آج ہم ذرا سا بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے جو ہے ہم اتنا پیچھے ہیں اور اتنا زیادہ جو ہے ذلیل و حقیر۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہم کو اور آپ کو بھی قربانی دینی ہے، اپنے جان مال وقت کی قربانی دینی ہے، اپنے اعمال کو سدھارنا ہے۔ عورتوں کو جو ہے گھروں کے اندر نماز کی پابندی کرنا، اپنے گھر کا ماحول بنانا، اور مردوں کو جو ہے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس بات کے لیے ہم کو کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ یہ زندگی جو ہے چند دن کے لیے ہے، اتنی بڑی یہ زندگی نہیں ہے جو آدمی امیدیں لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہے آخر ایک دن موت آئے گی اور اسے قبر میں جانا ہوگا، اور قبر ایک ایسی جگہ ہے، ایسی وحشت ناک جگہ ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، اور عزیز ساتھیوں بہت خطرناک جگہ ہے۔ ایسے ایسے اژدہے اور ایسے ایسے بچھو مسلط کر دیے جائیں گے انسان کے اوپر، جن کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا انسان۔ اگر دنیا کے اندر بیان کیا جائے تو آدمی کو یقین نہیں ہوتا ہے، اسے شک ہونے لگتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو ہے خچر کے برابر بچھو، اتنے بڑے بڑے بچھو قبر کے اندر جو ہے بے نمازی کے اوپر مسلط کیے جاتے، اتنے بڑے بڑے اژدہے، اتنے بڑے اور اتنے خطرناک، اگر وہ زمین کے اوپر ایک بار اپنا فن مار دیں تو پھر جو ہے زمین کے اوپر کبھی گھاس نہ اگے۔ ایسے ایسے خطرناک حدیث کے اندر آتا ہے، کوئی آدمی جب فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر ایک ایسا اژدہا مسلط کیا جاتا ہے جو اس کو ظہر کی نماز تک جو ہے وہ مارتا رہتا اور ڈستا رہتا ہے، اور جب عصر کی ظہر کی نماز چھوڑتا ہے تو اس کے ساتھ یہی عمل وہ عصر تک کرتا ہے، اور جب عصر کی نماز چھوڑتا ہے تو مغرب تک یہی عمل کرتا ہے، اور مغرب کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک اسے اسی طرح مارتا رہتا ہے، اور عشاء کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے فجر تک اس کے ساتھ یہ عمل ہوتا رہتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا اندازہ لگاؤ، یہ نبی کی حدیث ہے، بالکل سچ اور حق ہے، اور اس حدیث کے اندر 24 گھنٹے کی زندگی بتا دی گئی ہے۔ فجر سے لے کر کے فجر تک بے نمازی کے ساتھ اتنا برا عمل ہوگا، اتنی شدید تکلیف دی جائے گی، اتنا خطرناک جو ہے عذاب دیا جائے گا اس کو،
لیکن اس کے باوجود ایمان والے کے اوپر ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا اور وہ سننے کے بعد اپنے دامن کو جھاڑ کر اپنے گھر چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پھر وہ لاپرواہ سست ہو جاتا ہے، پھر اسے احساس نہیں ہوتا کہ حدیث کے اندر کیا بتایا گیا تھا، اللہ کے نبی نے کیسی بات بتائی کہ 24 گھنٹے تک بے نمازی کو عذاب ہوتا رہے گا۔ کیا اس میں بھی کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں بھی کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک کی بات نہیں ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ اس لیے ہم کو یہ عہد کرنا ہے کہ نماز کے میں پابندی کرنا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے دوران خطبہ ایک حدیث پڑھی تھی، جو ہے اس حدیث کے اندر جو ہے بتائیں کہ جو ہے اس حدیث کے اندر بتایا ہی گیا ہے کہ آدمی کے جس عمل کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے کے جس عمل کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ عمل نماز ہے۔ کون سا عمل ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور اگر نماز صحیح نکلی تو سارے کے سارے اعمال اس کے صحیح مان لیے جائیں گے، اور اگر نماز فاسد نکلی تو سارے کے سارے دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال جو ہے عقارت اور بیکار ہو جائیں گے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، صرف اسی بات تک محدود نہ رہے، بلکہ نماز کے صحیح ہونے پر ہمارے دنیا کے اندر کیے ہوئے تمام صدقات اور خیرات، تمام کار خیر اور تمام اچھے کام جو ہم نے دنیا کے اندر کیے ہیں، سارے کے سارے کی بنیاد نماز کے صحیح ہونے کے اوپر ہے۔ اور اگر نماز ہماری فاسد ہو گئی تو کروڑوں روپیہ جو میں نے خرچ کر دیا ہے زکوٰۃ اور خیرات کے اندر، وہ تمام اچھے کام جن میں ہم نے تمام پیسہ خرچہ کر دیا، لیکن نماز اگر صحیح نہ نکلی تو وہ ہمارا کیا ہوا تمام کا تمام عمل بیکار ہو جائے گا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ نماز کی بنیاد کے اوپر یہ سب بتایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اس سے اور تک میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے جو حدیث ابھی پڑھی تھی خطبے کے اندر، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اگر تم میں سے کوئی کسی منکر کو دیکھے، کسی غیر شرع عمل کو، کام کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ صرف اسی ایک پوائنٹ کے اوپر آپ رک جائیے۔ کسی منکر کو، کسی غیر شرع کام کو دیکھے آپ ہوتا ہوا تو آپ کو یہ حکم دیا جاتا ہے، اگر آپ کا اتنا ایمان قوی ہے تو آپ اس عمل کو اپنے ہاتھ سے روک دیں۔ ہے کسی کی ہمت جو اپنے گھر میں تمام لوگوں کو نماز کے لیے تیار کر لے؟ ہے کسی کے اندر ہمت جو اپنے گھر کے اندر ماحول، دینی ماحول بنانے کی جو ہے پوری طریقے سے طاقت رکھتا ہو؟ اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتا ہے انسان، ایک ایمان والا اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہا نمازوں کے لیے، تو کس طریقے سے اسی ایک ٹکڑے کے اوپر، اسی ایک پوائنٹ کے اوپر آدمی رک جائے گا؟ لیکن ایمان کی سطح اتنی کمزور آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسٹیپ اس کا نیچے کر دیا۔ اگر اتنا پکا تمہارا ایمان نہیں ہے، ایمان کمزور ہے، تو اور نیچے آ جائیے۔ اگر اپنے عمل سے آپ اس کو روک نہیں سکتے، اپنے ہاتھ سے اس عمل کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں، تو کم سے کم جو ہے اس کو زبان سے آپ کہیے، اس کو آپ زبان سے کہیے کہ یہ عمل برا ہے، اس عمل کے اندر شریک نہیں ہونا چاہیے، اس عمل کو ختم کیا جائے، ہم بھی نہیں شریک ہوں گے، آپ بھی نہ شریک ہو، اس عمل کی برائی کریے، اس عمل کو روکنے کی کوشش کریے، زبان سے آپ کہیے۔ لیکن اگر یہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو اس سے بھی نیچے آپ آ جائیے۔ فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو ہے اس عمل کو اپنے دل کے اندر برا سمجھیں، اس معاصی کو، اس غلط کام کو اپنے دل کے اندر برا سمجھیں، اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ میرے عزیز ساتھیوں، اب ایمان کے آخری درجے پہ آپ آ جائیے کہ جو ہے بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ ہم ان تمام عمل کو اپنے دل کے اندر برا مانتے ہیں۔ اگر اپنے دل کے اندر اس عمل کی جو ہے برائی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس عمل کو ہم نہیں کریں گے، اور اگر اس عمل کو ہم کر رہے ہیں تو اس عمل کی ہم برائی کہاں کر رہے ہیں؟ اس عمل کو ہم دل کے اندر برا کہاں سمجھ رہے ہیں؟ اور جب دل کے اندر برا نہیں سمجھ رہے تو پھر ہمارا ایمان کہاں ہے؟ کتنا کمزور ہو گیا ایمان، کتنا کمزور ہو گیا ہمارا ایمان۔ عزیز ساتھیوں، آپ حضرات دھیان سے سنیں کہ دیکھیے آج ایمان والا اتنا کمزور کہ اس کا ایمان کے درجے میں آخری جو سطح ایمان کی ہے اس میں بھی ایمان والا باقی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دور کے اندر بڑے بڑے کفار اور مشرکین، ان کا ایمان اور یقین ان کے اعتبار سے جو تھا، نہیں اللہ کو مان رہے، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے تھے، مگر اتنا بڑا یقین تھا کہ آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام اگر ہم کو دیکھتے، ہمارے اعمال کو دیکھتے
ہمارے ایمان اور یقین کو دیکھتے تو بتاؤ کیا کیا کہتے ہمارے ایمان کے لیے؟ صحابہ کرام اس وقت کے جو ہے ایک رئیس المنافق، بڑا منافق ہے ابی ابن خلف، ذرا یقین دیکھیے اس کا، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لایا وہ، لیکن اس نے ایک گھوڑا پال رکھا تھا، گھوڑے کو کھلاتا تھا پلاتا تھا اور کہتا تھا نعوذ باللہ کسی گھوڑے پہ سوار ہو کے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کریں گے۔ وہ کہتا تھا یہ بات، تمام لوگوں کو یہ بات پتا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہے یہ بات۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس کے سامنے کہ میں ہی تجھے ماروں گا۔ اندازہ لگاؤ اس کا یقین کتنا بڑا تھا۔ جنگ کے موقع پر وہ آ رہا ہے ابی ابن خلف، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی ابی ابن خلف آ رہا ہے، آپ اجازت دیں میں راستے میں سے نپٹا دوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں اسے آنے دو۔ وہ قریب آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک صحابی سے برچہ لے کر یوں پھینک دیا، اس کی گردن پہ ذرا سی خراش لگی ہے، اتنا زیادہ وہ روتا اور چلاتا تھا، اتنا شدید پریشان تھا۔ بڑے بڑے جو ہے منافق اور تمام کے تمام سرداران مکہ کہتے تھے کہ عجیب حال ہے، اتنی ذرا سی خراش کے اندر اتنا چلاتا اور توقتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے۔ تو ابی ابن خلف کہتا تھا لات و عزا کی قسم اگر میری تکلیف پورے حجاز کے اوپر ڈال دی جائے تو سب کے سب ہلاک ہو جائے، اتنی شدید مجھے تکلیف ہے۔ تم نہیں جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا میں ہی تجھے ماروں گا۔ آج اگر وہ میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو میں یقیناً مر جاتا۔ ذرا دیکھیے اس کا یقین، اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر اتنا یقین ہے، کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا مارنے کے لیے اور آج اگر وہ میرے اوپر تھوک دیتے تب بھی میں مر جاتا۔ اور وہ انسان اپنے گھر تک نہیں پہنچا بلکہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، راستے میں مر گیا۔ وہ کیسا یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ایمان نہ لانے کے باوجود۔ آج ساتھیوں ہمارا تو ایمان اور یقین بنتا ہی نہیں ہے، ہم تو دنیا کے جھگڑوں کے اندر، اپنے تمام جو ہے آپسی تنازعات کے اندر، اپنے تمام اختلافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ آج ماحول دیکھیے، الیکشن کا ماحول ہے، ہر آدمی اسی میں لگا ہوا ہے، نہ نماز سے کوئی مطلب ہے نہ دین سے کوئی مطلب ہے، صرف اپنے اعتبار سے ساری چیزوں کو سیٹ کر رہا۔ صحابہ کرام کو اگر چپل کا پٹا اور چپل کا تسمے کی حاجت ہو گئی ہے تو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے تھے، اے اللہ میرے چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، مجھے ضرورت ہے، مجھے عنایت فرما دے۔ آج ہم تو پوری پارٹیاں اپنے آپ جتا لیتے ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں، ہمارا یقین نہیں رہ گیا، ہم بالکل کمزور ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمارا یقین ہے، اگر کوئی زبان سے کہے تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اگر ابھی یہاں پر کسی بھی انسان کو کھڑا کر دیا جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ بتاؤ میرے بھائی کیا جو ہے تمہیں یہ یقین ہے کہ اس دنیا کے اندر امریکہ بھی ہے، اس دنیا کے اندر امریکہ ہے، کہے گا بالکل مجھے یقین ہے دنیا کے اندر امریکہ ہے، یقین کے ساتھ کہے گا کسی سے پوچھ لو۔ اب یہ پوچھا ہے تم نے امریکہ کو دیکھا ہے کیا؟ کبھی امریکہ کا سفر ہوا تمہارا؟ کبھی گئے ہو امریکہ؟ نہیں گیا تو نہیں ہوں میں، مگر امریکہ دنیا کے اندر ہے، دنیا والوں نے اس بات کو کہا ہے کہ دنیا کے اندر امریکہ ہے، ہمارا یقین بن گیا کہ امریکہ دنیا کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بات کو کہا کہ اگر نماز بھی پڑھو گے تو اسلام میں کوئی حصہ نہیں، ہمارا یقین نہیں بنا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم نماز چھوڑ دو گے تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ہمارا یقین نہیں بنا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز اور ایمان جو ہے کفر کے درمیان نماز ہے، بالکل حائل ہے، اگر آپ نے نماز چھوڑی تو تم کفر سے مل جاؤ گے، ہمارا یقین نہیں بنا۔ اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہیں بنا، اللہ کے نبی کے اقوال کے اوپر، اللہ کے نبی کی احادیث کے اوپر ہمارا یقین نہیں بنا۔ دنیا والوں نے ذرا سی بات ہمیں سمجھائی، ذرا سی بات ہمیں بتائی، ہمارا پورا یقین بن گیا۔ اندازہ لگاؤ ایمان والوں ہم کتنے کمزور ہو گئے ہیں، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا، ہم اعمال سے خالی ہو گئے، ہم صرف دنیا کے بندے بن کر کے رہ گئے۔ آج دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیزوں سے ہم ڈرنے لگے، آج دنیا کے تمام خرافاتوں کے اندر ہم شامل ہونے لگے، دنیا کی بنائی ہوئی تمام چیزوں پر ہمارا پورا کامل یقین ہو گیا، اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی بنائی ہوئی تمام بڑی بڑی چیزوں کے اوپر ہمارا یقین نہیں بنتا ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ صحابہ کرام نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، اپنے جان مال وقت کو قربان کر دیا، اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیا، اپنی جائیداد کو قربان کر دیا، ساری چیزوں کو قربان کر دیا۔ ہم کسی بھی چیز کو قربان نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ
کہ اللہ کی مدد آئے گی، اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ایمان والے تکلیف اور پریشانی کے اندر ہیں۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں آج حالات یہ بن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بنا ہوئے تمام قانون اللہ نے اس میں تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ بارش کا موسم ہے مگر بارش نہیں ہوتی، لیکن ہم کبھی بھی نہیں سوچتے زمین کے اوپر کتنا فساد ہے، زمین کے اوپر کتنی زناکاری ہے، زمین کے اوپر کتنی خرافات ہے۔ اس خرافات کو روکنے کے لیے، اس خرافات کو ختم کرنے کے لیے ہماری کتنی فکریں ہیں، اور ہم کتنا وقت اپنا کرتے ہیں، لگاتے ہیں کہ اس خرافات کو ختم کیا جائے، معاشرے کو سدھارا جائے، معاشرے کو بنایا جائے، اپنے گھر کے اندر جو ہے تبدیلی لائی جائے، اپنے اندر تبدیلی لائی جائے، اپنے ماحول کے اندر تبدیلی لائی جائے۔ اس کے لیے ہم کتنا فکر مند ہیں۔ اندازہ لگاؤ میرے عزیز ساتھیوں، جنگ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے جنگ کے لیے اعلان کر دیا ہے، کھجور کا جو ہے فصل ہے، صحابہ کرام کے پاس کھجور کے سوا کوئی کھیتی نہیں تھی، صرف کھجوریں، اور کھجوریں پکی ہوئی لگی، ایک دم پکی ہوئی فصل ہے۔ جہاں پر دین اور دنیا کا تقابل ہو جائے وہاں پر دین کو ترجیح دی جاتی ہے، اور ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم سب جو ہے دنیا کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اسی لیے اتنے کمزور، اتنے ضعیف ہو چکے۔ اب صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے، ان کے واقعات سے ہمیں درس ملتا ہے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہوئے ہیں کہ فصل بالکل جو ہے پکی ہوئی ہے، اور ایسا جہاد کا موقع ہے جو اتنا قریب کا نہیں، بہت دور جانا ہے، بہت ٹائم لگے گا، اندازے کے مطابق اس وقت تک فصل باقی نہیں رہے گی، اور اس کے بعد ایک بھی دانہ نہیں ہمارے پاس ہوگا جس سے ہم اپنا پیٹ پالیں گے، لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے اور دین اور دنیا کا تقابل ہے۔ صحابہ کرام نے لبیک کہہ دیا، تمام کے تمام صحابہ کرام جہاد کے اندر چلے گئے، واپس جب آتے ہیں تو ایک بھی کھجور گرتا نہیں ہے۔ کس نے روکا ان کھجوروں کو؟ کس نے مدد کی ہے صحابہ کرام کی؟ وہ فصل ختم بھی ہو سکتی تھی، ہمارے اور آپ کے جیسا ایمان اور یقین ہوتا تو بالکل ختم ہو جاتی، لیکن صحابہ کرام کو وہ فصل واپس ویسے ہی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فصل کو باقی رکھا، روکے رکھا۔ اس لیے میرے ساتھیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایمان بنتا ہے، جب یقین بنتا ہے تو اعمال کے اندر جان پیدا ہوتی ہے، اور عمل میں دل بھی لگتا ہے، اور عمل سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب یقین ہی کسی چیز کا نہ ہو تو وہ عمل کیسے ہو سکتا ہے، اور کیسے اس عمل کے اوپر آدمی جو ہے معاذبت اختیار کرے گا، کیسے اس عمل کو کرے گا جب یقین ہی نہیں اس بات کا۔ اس لیے جو ہے ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اعمال کو بنانے کی کوشش کریں، اپنے اندر ایمان اور یقین کو بڑھانے کی کوشش کریں، اپنے ماحول کو بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے اپنے جان مال وقت کو ہم قربان کرتے رہیں۔ ہماری تمام مائیں اور بہنیں جو ہے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو بہانہ بنا کر کے جو ہے نمازوں کو چھوڑ دیتی ہیں، ان کو جو ہے یہ بہانے نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جو ہے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، صحابیات کے کتابوں کو پڑھنا چاہیے، ان کے واقعات کو پڑھنا چاہیے، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، کس طرح انہوں نے جو اپنے بیوی بچوں کو پال کر اب جو ہے دین پر پوری طریقے سے عمل کیا ہے، اللہ پر اور اللہ کے نبی پر کتنا ان کا یقین تھا، کس طریقے سے ایسا یقین تھا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک بار ایک صحابیہ آتی ہے، اپنی گود میں چھوٹا سا بچہ لیے ہوئے ہے، اور کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لے۔ جہاد کا موقع ہے، وہ صحابیہ کیا کہہ رہی ہے، وہ عورت کیا کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی اس بچے کو قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا چھوٹا سا بچہ، اسے ہم کیا کریں گے، یہ جہاد میں لے جانے کے تو قابل ہے نہیں۔ اندازہ لگائیں میری ماں اور بہنیں، اس ماں نے کیا جواب دیا تھا، کہا تھا اللہ کے نبی جب کسی کافر کا تیر آپ کی طرف آئے تو میرے اس بچے کو ڈھال بنا لینا، میرے اس بچے کی جان قربان ہو جائے مجھے منظور ہے، لیکن اللہ کے نبی آج کے اوپر جو ہے وہ تیر نہ آنے پائے۔ اندازہ لگاؤ، اپنے بچے کو قربان کر رہی تھی مائیں، اس طرح اپنے بچے کی قربانی دینے والی ماں، بتاؤ وہ کبھی جو ہے اللہ کے حکم کو توڑے گی، نبی کے حکم کو چھوڑے گی؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ اس لیے جو ہے عورتوں کو بھی جو ہے اپنے گھروں کے ماحول کو بنانا چاہیے۔ ایسا ماحول بگڑا ہوا ہے کہ عورتیں بالکل پوری طریقے سے نمازوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، اور اگر نمازیں پڑھتی بھی ہیں تو اللہ رحم کرے ان کو سیکھنے کا کوئی موقع ہی نہیں۔
سے نماز کو سیکھنا چاہیے، جو ہے نمازوں کو مرد بھی سیکھیں، عورتیں بھی سیکھیں، اس کے لیے ایک ماحول بنائیں تاکہ ہمارا کچھ ماحول بنے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی مقصد ہمارا اور آپ کا جو یہاں پر اکٹھا ہونے کا ہے، جمع ہونے کا ہے، کہ بھئی اللہ کی اور اللہ کے نبی کی بات بتائی جائے گی اور اس بات کو سن کر اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم سب اسی لیے اکٹھا ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جس مقصد کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں، اگر وہ مقصد فوت ہو جائے تو ہمارا اکٹھا ہونا بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے آج ہم اپنے تمام بھائیوں سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ آج اس بات کا عزم لے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، 5 وقت کی نماز کی ہم پابندی کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے کہ جو تعلیمات ہیں اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ یہی چیزیں جو ہے ہمیں جو ہے بچا سکتی ہے جہنم سے، اور اس کے برعکس جو زندگی ہماری گزر رہی ہے وہ بہت ہی خسارے والی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔